بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم سید محسن الحکیم، آیت اللہ محسن الحکیم 1970 میں انتقال ہوا۔ زندگی میں پوری زندگی بس ایک مرتبہ حج پہ گئے 1968 میں 1968 میں حج پہ گئے تو شاہ ایران نے کہا میرا جہاز لے جا۔ اس زمانے میں مرجعیت کا بہت بڑا نام تھا حکیم۔ انہوں نے کہا نہیں، اپنے خرچے پہ جاؤں گا، ہمارے یہاں دوسروں کے خرچوں پہ حج نہیں ہوتے۔ تو فیصل سعودیہ کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ آل سعود کا فیصل نے کہا میرا پرسنل جیٹ حاضر ہے۔ کہ نہیں تیرا، جب اس کا شیعہ کا جہاز نہیں چاہیے تو بہرحال مختلف بادشاہ، صدور، وزیر اعظموں نے کہا کہ نہیں، ہمارے سب کے آپ کے لیے یہ جہاز حاضر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اپنے خرچے پہ جاؤں گا۔ نجف سے چلے گا، پہلے کازمین جاؤں گا، باب الحوائج کی بارگاہ میں سلام کروں گا، وہاں سے ایئرپورٹ جاؤں گا۔ تو پورے رستے میں علماء، اس زمانے کے علماء بتاتے ہیں کہ پورے رستے میں شیعوں نے پورے رستے میں قربانیاں دی کہ آپ کی حفاظت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ایک شیعہ مرد جا رہے تھے، وہاں پہنچے، فیصل نے کہا میں ملنا ضرور چاہوں گا، تو بلایا۔ اب وہ مدینے میں جب گئے تو مکے میں جیسے پہنچے، عمرہ تمتع جب بجا لا چکے، حج ابھی نہیں آیا تھا، وہ اپنے محل میں آیا، کہا ایک ملاقات ہو جائے، میں اپنے علماء کو بھی بلا لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، دعوت ہے، تمہارے علماء بھی آ رہے ہیں تو آ جاؤں گا۔ اب ان کے جو اس وقت سب سے بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم، ان کا نام عبداللہ بن باز، ذہنوں میں نام ہے؟ چلے نہیں ہے، اچھا یہ چلے۔ تو عبداللہ بن باز نامی ان کا مفتی اعظم، سب سے بڑا مفتی ان کا مانا جاتا، گرینڈ مفتی، جو بھی اب کہہ لیجیے، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کہا جاتا۔ تو حکومتی ملا، یہ جو بھی اب آپ نام رکھ لیجیے، وہ اتفاقاً ویل چیئر پہ رہتے تھے، ٹانگیں چلتی نہیں تھیں اور نابینا تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو جیسے ہی پہنچے، اسے پتہ نہیں تھا کون کون آیا ہوا، تو اتنے میں تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا بھائی شیعوں کے ایک آیت اللہ ہے، سید محسن الحکیم، سید محسن طباطبائی الحکیم، امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے، تو سید محسن طباطبائی الحکیم۔ تو جیسے یہ سنا تو فوراً عبداللہ بن باز نے کہا لعنت اللہ علیہ، ان پہ لعنت ہو۔ تو فوراً فیصل نے ٹالنے کی کوشش کی، کہ بھائی میں تعارف ان کا بھی کروا دوں، یہ ہمارے سب سے بڑے۔ انہوں نے کہا بات سنو، بات آگے نہیں بڑھے گی، جو اس نے کہا ہے نا، پہلے دلیل دے کیوں کہا ہے۔ آگا چھوڑ دیجیے، وہ کہہ دیا، وہ اسے پتا نہیں تھا، میں نے بتایا نہیں تھا، وہ نابینا، انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، تو اب وہ جذبات میں کہہ گئے کہ نہیں تم بتاؤ تم نے کیوں کہا۔ پہلی بات تو کہنے لگے بادشاہ کو دیکھ کے کہا، پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ یہ پتا چل گیا کہ تم لوگ بھی لعنت کو مانتے ہو۔ وقت ہے، چلیں گے آپ حضرات؟ بس میں واقعہ مکمل کر رہا ہوں، بھائی ذہن میں رکھیے گا وہی کہ اللہ کو ماننے والا، وہ کہتے ہیں کہ شرک، بدعت، حرام، یہ سارے الفاظ۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی آپ توسل نہ کیجئے، غیر اللہ سے مدد نہ مانگیے، قبروں پہ مت جائیے، یہ ذریعے پہ جانا بدعت ہے، اور سب کے سب باتیں۔ بہرحال تو یہ سب کے سب وہاں پہ چل رہے ہیں، جو زمانے میں متوع نئے نئے انٹروڈیوس ہوئے تھے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو اب جو حضرات بزرگ ہیں وہ تو پہنچ گئے ہوں گے، نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں ساری کی ساری چیزیں شروع ہوئیں۔ تو ایک مرتبہ آقا حکیم نے کہا کہ بھئی یہ اس نے جو کہا ہے نا کہ اس پہ لعنت ہو، تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کیوں کہا۔ تو کہنے لگا کہ بھئی میں نے اس لیے کہا کیونکہ آپ قرآن کی تعویل بھی مانتے ہیں، اس لیے۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن میں تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں، وہ ہے 14، وہ راسخون فی العلم ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، تو وہ ہے راسخون فی العلم۔ تو کہا بھئی یہ تعویل، یہ قرآن کو مانتے ہیں اس لیے میں نے لعنت کی ہے، اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ تعویل قرآن کو مانتا ہے اس لیے میں نے لعنت کر دی۔ تو تعویل قرآن کو نہیں ماننا چاہیے، بس اللہ تعویل جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا قرآن میں تعویل نہیں ہے؟ کہا نہیں، صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قرآن جانتے ہو؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، 9 سال کی عمر میں نے حفظ کر لیا تھا۔ کہنے لگے عربی جانتے ہو؟ کہنے لگے میں پیدائشی عرب ہوں، عربی کے علاوہ کوئی زبان ہی نہیں جانتا۔ تو کہنے لگے اچھا میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا تم مجھے مطلب بتا دو۔ کہنے لگے آیت کیا ہے؟ کہا کہ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہی رہے گا۔ نہیں پہنچا سکا۔ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں نابینا ہے، جو دنیا میں اندھا تھا، وہ آخرت میں اندھا ہی رہے گا، واضل سبیلا، اور بہت ہی بری جگہ جائے گا۔ کا بتا ذرا آیت کا مطلب کیا ہے؟ اسے بالکل وہاں زبان پہ تالے لگ گئے، سانپ سونپ گیا۔
بولنے سے قاصر کچھ دیر دیکھتا رہا، فیصل کا کیا بات ہے جواب دیجئے، کہا مجھے نہیں معلوم۔ اب فیصل نے کہا کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آیت، میں نے کئی مرتبہ پڑھی ہے، قرآن پڑھ رکھا، یہ آیت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی، جو بیچارہ دنیا میں نابینا تھا وہ آخرت میں نابینا کیوں ہوگا اور جہنم میں کیوں چلا جائے گا؟ ارے یہ نابینا ہونے سے جہنم میں جانے کا کیا تعلق کہ دنیا میں نابینا تھا، آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہ کیا بات ہے؟ کہ اس کی کوئی تعویل ہوگی؟ آقا نے کہا ہم بتاتے ہیں تعویل کیا ہے، اس کی تفسیر نہیں تعویل ہے۔ کیا بتائیے تعویل کیا؟ کہ میں بھی نہیں جانتا تھا، چھٹے امام نے بتایا۔ جو دنیا میں علی کی ولایت